آپ نے آج کی جو ججز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کا پریس ریلیز بھی آئی ہے اور اس میں تفصیلی طور پہ جسٹس منصور کا حوالہ دیا گیا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اقدامات کیے گئے چیف جسٹس کی طرف سے؟ اعتماد ظاہر کیا انہوں نے ان دو جج صاحبان کے حوالے سے جن پہ کھل کر حکومت تنقید کر رہی تھی، جن دو جج صاحبان پہ؟ دیکھیں اب صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ایک تو جو تقسیم ہو چکی تھی، قاضی فائزہ نے تقسیم پیدا کر دی تھی، یہ شکر الحمدللہ پوری سپریم کورٹ آج متحد نظر آئی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسرا، کنڈکٹ آف چیف جسٹس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج اسی چیف جسٹس نے جو انہوں نے ان کو تیسرے نمبر سے سلیکٹ کر کے اوپر لے کر آئے، حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بنتے وہ ان سے بھی بہتر چیف جسٹس ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بہتر ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان کے ذات کے مخالف ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس سینیئرٹی پہ ہوتا، اگر پہلے نمبر پہ منصور شاہ صاحب بنتے، پھر منیب صاحب بنتے، پھر یا افریدی صاحب بنتے، ہر ایک کی اپنی ٹرن تھی، اپنی ٹرن پہ بننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پہلا، جو انہوں نے کمیٹی کا فیصلہ کیا، وہ کمیٹی کا فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے اور حکومت نے ملی بھگت کر کے ایک وہ آرڈیننس کے ذریعے آخری مہینے جاتے جاتے صرف اس لیے آرڈیننس لے کر آئے تاکہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ اپنی مرضی کا لے لیں اور وہ لوٹے پیدا کر سکیں اور لوٹوں کا ووٹ گن سکیں۔ تو ہے جسٹس منیب اپنی مرضی سے وہ کسی بھی جج کو شامل کر سکتے تھے نا، نہیں کیا نا، انہوں نے سینیارٹی کے حساب سے کیا نا، پرنسپل آف فیئرنس کے مطابق کیا نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے منصور شاہ صاحب نے جو خط لکھا تھا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا دو کام کر لیں، جو فل کورٹ کی ایک فیصلہ ہے کہ سینئر موسٹ جج ہوں گے اور وہ ایکٹ کو انہوں نے اپہولڈ کیا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز اور آبزرویشن دی تھی ان کی وائلیشن میں یہ آرڈیننس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے اس پہ کرنا ہے تو اس کے دو آپشن ہیں، اگر آپ نے ایز اٹ از رکھنا ہے یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، یا فل کورٹ میٹنگ بلا لیں یا فل کورٹ پروسیڈنگز کے اس کو رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کام انہوں نے نہیں کیے۔ وہ بیسیکلی ان کی ملی بھگت سے وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے تاکہ کسی آئینی عدالت کے وہ بینچ کا حصہ بن جائے، اس طرف ہم آئیں گے، یہ تو ایک یا اس اپنے مفادات کے لیے اس کا استعمال کر سکے، اور ان کو سہولت کار کے طور پر انہوں نے ووٹ لوٹے بنانے کے لیے، ووٹ پیدا کرنے کے لیے راستہ ہموار کر کے ان کو دے دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ان کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، جس نے وہ ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کی، اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ان کو جواب دہ ہونا۔ چلے ابھی ہم دنیا میں جو جواب دہی ہے اس کے اوپر ہی سوالات کچھ کریں گے۔ رانا صاحب، آپ لوگ جن دو جج صاحبان کے اوپر انتہائی تنقید کر رہے ہیں، ان کو سیاسی ججز کہہ رہے تھے، ان کو کمیٹی میں نئے چیف جسٹس نے شامل کیا، آپ لوگ مطمئن ہیں یا آپ کو اپنے لیے مشکلات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو جس ارادے کے ساتھ آپ لوگوں نے سب چیزیں کی تھی، بالخصوص آئینی بینچ کا سربراہ لگانے کے حوالے سے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی میٹنگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے یا اس کے اندر جیسے بھی وہ چلنا چاہیں وہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ تو دیکھیں آئین بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، اور اگر انہوں نے اس کے مطابق کوئی نامینیشنز کی ہیں تو میرے خیال سے اس کے اوپر تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ابھی تو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ابھی سب کو دیکھنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے، ان کے جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو یعنی کہ ایک سپیس ملنی چاہیے کہ وہ ابھی کام کریں، آگے بڑھیں، اور پھر ہم جو ہے کوئی حتمی بات کریں کہ کیسا برتاؤ ہے یا کیسا وہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس وقت تو بالکل بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہی از اے نیو چیف جسٹس، ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور جیسے وہ چلانا چاہتے ہیں، جو ڈومین ان کے پاس موجود ہے قانون آئین کے تحت، اس طرح وہ چلائیں۔ جہانگیر صاحب، کوئی بری بات نہیں ہے۔ چلے جدوں صاحب، یہ کہ آپ کی نظر میں آج جو پریس ریلیز آئی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جسٹس منصور کا بڑا خصوصی ذکر ہے، جو ریفارمز کا ایجنڈا جس کا اظہار وہ پہلے کر چکے تھے کہ اگر وہ چیف جسٹس بنتے تو وہ اس کے اوپر کام کرتے، اس کو بڑی اہمیت دی گئی آج کی میٹنگ میں۔ تو جو ابتدائی اقدامات ہیں جج صاحب کے، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو چیف جسٹس کے؟ دیکھیں، ہم تو اس میں ہمارا تینوں کا کنسنسس ہے کہ جو انہوں نے اقدام کیے بڑے اچھے کیے ہیں، اور ایک مطلب یونائٹ سپریم کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے فیوچر میں نا، خدا نہ کرے نظر نہ لگ جائے کہ پہلے جو بھی چیف جسٹس آتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو منصور علی شاہ نے جب عاصمہ جہانگیر کانفرنس تھی اپریل میں اسی سال، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے تمام ایک خاکہ دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بدین کے اندر ہی بھی اگر سیشن جج کام کرا تو مجھے پتا ہوگا کہ سیشن جج نے آج کتنی ڈسپوزل کی ہے۔ ان کے پاس ریفارم کا ایک بہت بڑا سسٹم تھا کہ میں ڈیجیٹلائز کروں گا، میں ججوں کی پرفارمنس کس طرح کروں گا، جو باتیں یہ کہہ رہے تھے ترمیم کے کہ ججوں کو باہر کر دیں گے، پرفارم نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہمیں ڈیڈ ووڈ نہیں چاہیے، اگر اف یو آر ناٹ ورکنگ یو ول تھرون آؤٹ، یہ انہوں نے اسپیچ میں کہا تھا۔
ان کے پاس ایک بہت بڑا مائنڈ تھا, انہوں نے ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی. بہرحال ان کو پھر نہیں کیا گیا, اب کمیٹی نے ان کو کر دیا تھا. لیکن اب مجھے امید ہے, کیونکہ یہی افریدی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کمپیٹنسی کیا ہے, تو آج کے دیکھیں پریس ریلیز سارا جو انہوں نے دیا تھا لے آؤٹ, اس میں انہوں نے مینشن کر دیا. حکومت کے لیے سبکی نہیں ہے یہ تو. جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں سیاسی جج صاحبان کے فیصلوں سے. ان کو جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے یا باقی ججز ہیں, اب انہیں حکومت اور اپوزیشن کی باتوں کو کان نہیں دھرنا چاہیے. یہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے, یہ میڈیا, انہیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر سے بیک لاگ کس طرح ختم کرنا ہے اور میرٹ پہ کام کرے. کوئی پارٹی خفا ہوتی ہے, خوش ہوتی ہے. جدون صاحب یہ دو ایکسٹریم باتیں ہوتی ہیں اب, کیونکہ ہمارے یہاں رپورٹنگ بھی کورٹ کی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پرانی کمیٹی بحال کر دی, شعیب صاحب اسی طرز پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا ہم یہ کہیں کہ آرڈیننس پہ عمل کرتے انہوں نے اپنی مرضی کے ایک جج جسٹس منیب صاحب کمیٹی کو جب ڈسٹرب کیا تھا ایک مقصد کے لیے کیا تھا. کمیٹی ٹھیک جا رہی تھی تو قاضی فائزہ نے اپنی مرضی سے ایک بندہ لانا تھا جو اس کی بات مانے. قاضی صاحب سے جمعرات کو انہوں نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, ان کو پتا تھا کہ جمعے کو آرڈیننس آ رہا ہے اور وہ آن بورڈ تھے آرڈیننس کے اندر. لیکن اب چیف جسٹس کو میرٹ پہ کام کر رہے ہیں, اب کسی پارٹی کے نہ ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے تو جو جس طرح پچھلے چیف جسٹسوں نے کام کیا, قاضی فائزہ نے بھی اس طرح کام پر کو سے زیادہ بدتر کام کیا. دیکھیں نا, ایک بندہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں, وہ سارا کام وہ کر رہے ہیں جو ایک چیف جسٹس کو زیب ہی نہیں دیتا. اور پھر کسی وکیل کو ریلیف دیا ہے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی, جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی. وکیل سارے موجود ہیں, سارے وکیل کو پتہ ہے, اس کے کانٹیکٹ کا پتہ ہے. آج دیکھیں ان کے جو اپنے ذاتی وکیل تھے, جو ان کے ریفرنس کے اندر ہر بندے نے ریفرنس میں ان کی سپورٹ کی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پھر واپسی پہ انہوں نے ہر اس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے جس بندے نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے.